नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरी सदक़ल्लाहुल अज़ीम मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि ऐसी बात कोई ऐसी भी कोई हम नमाज पढ़ें, कलमा पढ़ें, रोज़ा रखें, हज ज़कात करें तो उसमें हमें गारंटी नहीं मिलती। अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है, सबकी कबूल फरमाए। तो मैं आज वो इबादत बताने, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ये तमाम इबादत जो है अल्लाह ताला का फरमान है, सुन्नत नहीं। आज मैं उस इबादत के मुतल्लिक़ ज़िक्र करने लगा हूँ जो अल्लाह ताला का फरमान भी है और सुन्नत भी है। अल्लाह तबारक ताला नमाज से मुबर्रा है, कुरान पाक पढ़ने से मुबर्रा है, ज़कात देने से मुबर्रा है, रोज़ा रखने से मुबर्रा है, हज करने से मुबर्रा है। तो एक इबादत ऐसी भी है कि जो अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है और सुन्नत भी है। वो इबादत है, अल्लाह तबारक ताला फरमाता है इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं और मेरे फरिश्ते प्यारे महबूब पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे प्यारे महबूब पे दुरूद व सलाम भेजो। अच्छा, अगर अल्लाह तबारक ताला ये फरमाता कि ऐ मेरे बंदो तुम भी मेरे महबूब पे दुरूद सलाम भेजो तो बात वाज़ह हो जानी थी। अगर अल्लाह तबारक ताला ये फरमाता कि ऐ लोगों मेरे प्यारे महबूब पे दुरूद सलाम भेजो तो बात फिर भी वाज़ह हो जानी थी। अल्लाह तबारक ताला फरमाया ऐ ईमान वालो, अगर हम किसी को ये कहें कि फ़लाँ बंदा बड़ा नेक है, फ़लाँ बंदा बड़ा परहेज़गार है, फ़लाँ बंदा बड़ा मुत्तकी है, तो हो सकता है कि हमारे जानने में या पहचानने में कोई कमी रह गई हो। तो जिसको रब कलाम करने से पहले, कलाम फरमाने से पहले फरमाए ऐ ईमान वालो, तो क्या उसके ईमान में कोई कमी है? ये अल्लाह तबारक ताला का कितना कर्म है कि जब किसी इबादत पे अल्लाह तबारक ताला ने किसी को पहले ईमान वाला कह के नहीं बुलाया, इधर बंदे कह के नहीं बुलाया। बंदे कह के बुला लेता तो फिर भी बात वाज़ह हो जानी थी। अगर कहता कि ऐ लोगो तुम मेरे प्यारे महबूब पे दुरूद सलाम भेजो तो फिर भी बात वाज़ह हो जानी थी। तो अल्लाह तबारक ताला को ये कितना दुरूद सलाम पढ़ना कितना पसंद है कि अल्लाह तबारक ताला पहले ईमान वाला कहता है, फिर मुखातिब होता है, फिर अपनी बात को शुरू करता है। तो ये एक ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर जो अल्लाह तबारक ताला की सुन्नत भी है, हुक्म भी है और सुन्नत भी है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है मैं और मेरे प्यारे फरिश्ते प्यारे महबूब पे दुरूद सलाम भेजते हैं, ईमान वाला तुम भी ये भेजो। तो क्या दुरूद सलाम हम कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हम ये अमल करें तो इसके अंदर तो शायद कोई ऐसा कमी हो जाए कि पता नहीं अल्लाह ताला कबूल फरमाए या ना फरमाए, पता नहीं। वो रहीम व करीम है, हर एक ही कबूल फरमा ले। लेकिन जो काम अल्लाह तबारक ताला खुद करता है, अल्लाह के प्यारे फरिश्ते करते हैं, तो वो अल्लाह तबारक ताला का हुक्म भी बन गया, सुन्नत भी बन गई। तो इसके अंदर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि इसकी कबूलियत में कोई शक हो। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये सारी इबादत ऐसी हैं, तो हम इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के साथ मोहब्बत करते हैं। तो कोई अमल ऐसा भी हो जाए जिससे हमें ये गारंटी मिल जाए कि ये अमल हमारा कबूल हुआ है। अल्लाह अकबर। फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वजदल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ मेरे बंदो, जब तुम गुनाहों से लथपथ हो जाओ, मेरी बारगाह में मुंह दिखाने के काबिल ना रहो, मेरी बारगाह में सवाल करने के काबिल ना रहो, मेरी पाक बारगाह में हाथ उठाने के काबिल ना रहो, तो मैं हूँ रब्बुल आलमीन, मेरा प्यारा महबूब है रहमतुल आलमीन। सुने, जब मेरी रहमत के दरवाजे तुम सब बंद कर बैठो, अपनी नाफरमानियों से, गुनाहों से लथपथ होके, तो फिर एक दरवाज़ा
ایک دروازہ پھر بھی میں تمہارے لیے کھلا چھوڑ رہا ہوں، ایک دروازہ میں پھر بھی تمہارے لیے کھلا چھوڑ رہا ہوں۔ وہ ایک دروازہ ہے کہ جب میری بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، میری پاک بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، میری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ ہو، میری پاک بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، میری پاک بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، تو آ جاؤ، ایک دروازہ میں نے پھر بھی تمہارے لیے کھلا رکھا ہے، باقی تو سارے دروازے بند تمہاری سیاہکاریوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ایک پیارے محبوب کا دروازہ پھر بھی تمہارے لیے کھلا ہے، وہ کیا ہے؟ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میری پاک بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ جا کے، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تم بار بار نوافل پڑھو پھر میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول فرما لوں گا۔ فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، کیونکہ میں نے پیارے محبوب کے سر پہ رحمت اللہ عالمین کا تاج سجایا ہے، اب لاج بھی تو میں نہیں رکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب ایسی حالت ہو جائے تو تم پیارے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، آ کے تم میری پاک بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ شرط یہ ہے کہ میرا پیارا محبوب بھی تمہاری کے لیے ہاتھ اٹھا دے، تو پھر میں تمہارا گناہوں میں لت پت ہونا نہیں دیکھوں گا، پھر میں تمہارا گناہوں میں لت پت ہونا نہیں دیکھوں گا، تمہاری نافرمانیوں کو نہیں دیکھوں گا، تمہاری سیاہکاریوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنے پیارے محبوب کے ہاتھوں کو دیکھوں گا۔ کل جہاں پہ بھی لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خاص وقت پہ فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی خاص کلام کرنا ہوتا تو پہلے لفظ کل فرماتا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اپنی زبان سے فرما دیجئے۔ کہیں فرمایا کل یا الکافرون، کہیں فرمایا کل هو اللہ احد، اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا، کہیں فرمایا کل اعوذ برب الفلق، کہیں فرمایا کل اعوذ برب الناس، کہیں فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے پیارے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تم مجھ سے محبت فرماؤ، فرمایا اے محبوب ان سے فرما دو کہ یہ آپ سے محبت کریں۔ جب یہ آپ سے محبت کریں گے تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ کوئی بھی کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو مجھے کیا ملے گا، یہ کام کروں تو کیا ملے گا۔ فرمایا اے محبوب ان سے فرما دو یہ آپ سے محبت کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ مجھ سے محبت کریں گے، فرمایا ان سے فرما دو کہ یہ آپ سے محبت کریں گے۔ جب یہ آپ سے محبت کریں گے تو میں ان سے محبت کروں گا، تو پھر کیا انعام کیا دوں گا؟ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ تو انعام یہ ہوگا کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک عرابی تھا تو وہ خانہ کعبہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ کے آگے ایک عرابی تھا، پینڈو تھا، تو وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو جب حجر اسود کے سامنے جاتا ہے نا وہ عرابی، تو کہتا ہے یا کریمو۔ جب وہ مذاب رحمت کے پاس جاتا ہے تو جب حجر اسود کے سامنے جاتا ہے تو کہتا ہے یا کریمو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے کہتے ہیں یا کریمو۔ پھر وہ مذاب رحمت کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے یا کریمو، پیچھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتے ہیں یا کریمو۔ پھر وہ رکن یمانی کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے یا کریمو، تو سرکار بھی فرماتے ہیں یا کریمو۔ تو وہ عرابی پیچھے ہٹ کے کہتا ہے اے اتنے خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے والے، تو مجھے پینڈو سمجھ کر مذاق کرتا ہے، تو مجھے دیہاتی سمجھ کر مذاق کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کہا اے روشن چہرے والے، خوبصورت قد والے، اللہ کی قسم اگر تیرا اتنا روشن چہرہ اور عمدہ قد نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے محبوب نبی کی بارگاہ میں کرتا، مجھے پینڈو سمجھ کے مذاق کرتا ہے۔ اس سادگی پہ کون سا مر جائے۔ اے خدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کیا تو نے اپنے نبی کو پہچانا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر ایمان کیسے لایا؟
عرض کیا بن دیکھے اس کی نبوت کو مانا بغیر ملاقات کے کیسے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بغیر ملاقات کے کیسے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ فرمایا تجھے مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں، آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گرا اور بوسے دینے لگا۔ فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ عرض کیا یا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کے عرابی کو فرما دو کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ عرابی نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ میرا ہی حساب لے گا؟ فرمایا ہاں، اگر چاہے گا تو لے گا۔ تو اس نے عرض کیا اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا، میں اس کا حساب لوں گا۔ فرمایا تو کس بات پہ اللہ کا حساب لے گا؟ اس نے کہا اگر اس نے میرے گناہوں کا حساب لیا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ اگر میں پوچھوں گا مولا میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت زیادہ ہے، تیری بخشش زیادہ ہے، اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا، اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے کرم کا حساب لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر حضرت جبریل امین آئے، عرض کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رونا کم کر دیں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو بھی تسبیح و تحلیل بلا دی ہے۔ اپنی امتی اس کو کہہ دو کہ وہ ہمارا حساب نہ لے، ہم اس کا حساب نہیں لیں گے، اور اس کو یہ خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر۔ میری گفتگو کا آج موضوع ہے آقا کریم کے گدا بن جائیں، صدائے مدینہ لگائیں، اور آپ پیارے آقا کریم کے گدا بن جائیں، دنیا میں ایسی محبت کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا میں بھی ترس آ جائے، قبر و حشر میں بھی ہمارے اوپر ترس آ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان و شان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان و شان والی موت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نا سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلو علی کہتے کہتے، وما علینا البلاغ۔